پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکی شہریوں کو 31 اکتوبر تک ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا ہے اور 1 نومبر سے ایسے افراد کی املاک ضبط کر لی جائیں گی۔ اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان میں مقیم غیر قانونی پناہ گزینوں کو رہائش یا سہولت فراہم کرنے والوں کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جائے گی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور پاکستان افغان تعلقات میں کشیدگی کے پس منظر میں کیا گیا ہے۔ نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کا موقف ہے کہ جنوری 2023 سے اب تک ملک کے مختلف حصوں میں 24 خودکش حملے ہوئے، جن میں سے 14 میں افغان شہری ملوث پائے گئے۔ انڈیپینڈنٹ اردو کی ایک رپورٹ کے مطابق سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں کتنے افغان شہری مقیم ہیں، ان میں سے قانونی کتنے ہیں اور غیر قانونی کتنے؟ کیا انہیں نکالنا اتنا ہی آسان ہے جتنا حکومت سمجھتی ہے؟ اور افغان پناہ گزینوں کا طالبان سے کیا تعلق ہے؟ یورپی یونین کی ایک رپورٹ کے مطابق افغان پناہ گزینوں اور افغانستان میں موجود شدت پسندوں کی تینوں نسلوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جب 1978 میں روسی افواج افغانستان میں داخل ہوئیں اور افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہوئی تو پہلے سال ہی 4 لاکھ افغان پناہ گزین پاکستان میں داخل ہوئے، جن کی تعداد اگلے 10 سالوں میں بڑھ کر 40 سے 50 لاکھ تک پہنچ گئی۔ پاکستان افغانستان میں برسر پیکار 7 گروہوں کی مبینہ طور پر مدد کر رہا تھا۔ انہی گروہوں کو پاکستان میں افغان پناہ گزینوں کی رجسٹریشن میں کردار دیا گیا، گویا انہیں اس وقت کے مجاہدین کہتے تھے۔ انہیں ہی مہاجر کا درجہ دے کر کیمپ میں داخل کیا جاتا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان مخالف افغان عناصر کو ملک میں داخلے سے روکا جائے۔ چنانچہ شدت پسندوں کی پہلی سے لے کر تیسری نسل تک کا تعلق پاکستان میں ان کیمپوں سے کسی نہ کسی صورت جڑا ہوا ہے۔ وہ یا تو ان کیمپوں میں پلے بڑھے یا پھر انہیں سرکاری چھتری تلے ان مدارس میں تعلیم و تربیت دی گئی جن کو افغان جہاد میں کردار دیا گیا تھا۔ اب اگر پاکستان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسے غیر قانونی افغان پناہ گزینوں کو ملک بدر کرنا ہے تو اسے افغانستان میں برسر اقتدار طالبان گروہوں کے بعض رشتہ داروں کو پاکستان میں نشانہ بنانا پڑے گا، جو عرصہ دراز سے پاکستان میں مقیم ہیں، جس سے لامحالہ دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات بھی متاثر ہوں گے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہ گزین یعنی UNHCR نے اس وقت ہی پاکستان میں اپنا دفتر قائم کر لیا تھا جب روسی افواج افغانستان میں داخل ہوئیں اور افغان پناہ گزین دھڑا دھڑ پاکستان داخل ہونے لگے، لیکن حکومت پاکستان نے پناہ گزینوں کا کنٹرول اپنے پاس ہی رکھا، کیونکہ پاکستان نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ وہ صرف انہی پناہ گزینوں کو قبول کرے گا جن کا تعلق ان 7 افغان سیاسی جماعتوں سے ہوگا جنہیں اس نے پاکستان میں داخلے اور قیام کی اجازت دی ہوئی ہے۔ اسی پس منظر میں ہر مہاجر کی جانچ پڑتال کی جاتی تھی۔ 2006 تک پاکستان میں مقیم کسی افغان باشندے کے پاس کسی قسم کی کوئی قانونی دستاویزات نہیں ہوتی تھی۔ پھر اسی سال پاکستان نے فیصلہ کیا کہ وہ UNHCR کے ساتھ مل کر پاکستان میں رہنے والے افغان پناہ گزینوں کو POR کارڈز یعنی پروف آف رجسٹریشن جاری کرے گا اور صرف وہی پناہ گزین تصور ہوں گے جن کے پاس یہ کارڈ ہوگا۔ اس سے پہلے پاکستان میں رہنے والے افغان شہریوں کو 3 درجوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک وہ تھے جن کے پاس افغان شناختی کارڈ تھے، دوسرے جن کے پاس کوئی دستاویز نہیں اور تیسرے وہ جن کے پاس ویزا موجود تھا۔ 2017 میں پاکستان نے غیر رجسٹرڈ افغان شہریوں کو افغان حکومت اور IOM کے تحت سے افغان سٹیزن کارڈ بنا کر دینے شروع کیے اور 2022 تک جن افغان شہریوں کے پاس POR کارڈز تھے ان کی تعداد 14 لاکھ تھی، جن کے پاس افغان سٹیزن کارڈ تھے ان کی تعداد 8,40,000، جبکہ جن کے پاس کسی قسم کی کوئی شناخت نہیں تھی ان کی تعداد 7,75,000 تھی۔ UNHCR کے مطابق پاکستان میں رہنے والے کل افغان شہریوں کی تعداد اب بھی 30 لاکھ ہے۔ تاہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستانی حکومت کے حالیہ اعلان سے قبل افغان پناہ گزینوں کو واپس بھیجنے کی کتنی کوشش ہو چکی ہے۔ 2001 میں افغانستان میں طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد افغان بڑی تعداد میں واپس جانا شروع ہوئے۔ صرف 2002 میں 15 لاکھ افغان شہری واپس گئے۔ یہ سلسلہ 2014 تک جاری رہا، لیکن پھر اس میں تعطل آ گیا۔ پاکستان میں دہشت گردی، جرائم اور اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے افغان شہریوں کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ پہلے بھی کئی بار سامنے آ چکا ہے۔ فروری 2017 میں پاکستانی کابینہ نے افغان شہریوں کی واپسی کے لیے ایک جامع منصوبے کا اعلان کیا، جس کے تحت افغان سرحد پر امیگریشن قوانین پر عمل درآمد کو سختی سے یقینی بنایا جانا تھا اور وہ افغان جو واپس جا رہے تھے ان سے POR کارڈ لے لیے جانے تھے تاکہ اگر وہ واپس آنا چاہیں تو ویزا لے کر ہی آ سکیں۔ 16 دسمبر 2019 کو UNHCR، افغانستان، پاکستان اور ایران نے مل کر پناہ گزینوں کی واپسی اور آبادکاری کے ایک جامع منصوبے پر عمل درآمد شروع کیا۔
लेकिन तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद ये कोशिशें रुक गईं, बल्कि मजीद अफगान पनाह गुज़ीनों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। हुकूमत के अपने आदाद व शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गैर कानूनी अफगान पनाह गुज़ीनों की तादाद तकरीबन 8 लाख है, जिनके पास किसी किस्म की कोई कानूनी दस्तावेज मौजूद नहीं। उन लोगों को मुल्क बदर करना इतना आसान नहीं होगा। बिलखुसूस पाकिस्तान के अपने इंतजामी और कानूनी ढांचे के लिए भी एक बड़ा सवाल यह है कि वो ऐसा कर भी सकता है या नहीं। दूसरी तरफ इस अमल में पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान कशीदगी में इजाफा होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।